کراچی میں ہم پہلے ڈسٹرکٹ سینٹر میں رہتے تھے, ہر گلی میں ایک شہید وہاں پہ موجود تھا. اس وقت کون لوگ تھے صاحب اقتدار؟ وہی جو آج بیٹھے ہیں, یہی انیس قائم خان, مصطفیٰ کمال. مجھے بھی ایم کیو میں ہوتے ہوئے اپنے اہل تشیع ہونے کی وجہ سے بے انتہا تعصب کا سامنا تھا. ایسے تو پھر بہت سارے لوگ ہیں وہاں پہ, پھر وہ منافقت پہ ہیں, علی بھائی کا بھی آپ تمام چیزیں پتہ ہیں, لیے آپ کو پتہ ہے. یہ اگر آپ منافق ہیں حیدر بھائی کی طرح تو یار آل سیٹ. پیپلز پارٹی میں آنے کی وجوہات کیا آئیں؟ کہ آپ بھی اسی مائنڈ سیٹ سے جو ہے وہ روگردانی کر کے آئی تھی کہ جی آپ نے قیادت کو چھوڑ دیا, آپ نے قائد کو چھوڑ دیا؟ ایک فرد واحد والی سیاست نہیں کی ہے کہ جی وہ بولے تو ہاں بھائی, نہ بولے تو نہ بھائی. میں نے اس چیز پہ کبھی بلیو نہیں کیا. سب وہ کہتے تھے نا کہ پہلے الطاف حسین پھر امام حسین, تو میری لائن تھوڑی الگ ہے بھائی. لیکن تحسین آپ پہ تنقید بھی بہت ہوتی ہے کہ شاید ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے آپ نے پارٹی چھوڑی ہے. دیکھیں یہ تنقید ان پہ بنتی ہے جو صرف کھانے کمانے ہیں, جیسے حیدر عباس رضوی. میرے گھر سے 2 جوان بھائی گئے, وہ فیملی جس نے پارٹی بنائی, جس کے باپ نے فائنینس کیا پارٹی کو, جس کی ماں نے پوری زندگی پارٹی کو دی. آپ اس فیملی کو کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ نہ دینا, یہ تو آپ کے منہ پہ تماچا ہے. کامران ڈسوری صاحب کو جو ہے وہ گورنرشپ سے ہٹانے میں سندھ حکومت کا کتنا کردار؟ کامران ڈسوری صاحب جو تھے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ سندھ کے گورنر تھے, ایم کیو ایم کے گورنر نہیں تھے. جس نے بھی لیا اچھا ڈیسیشن ہوا ہے. یہ پالیسی میں آپ لوگوں کے کھود دیا جائے گا, لیکن جب نہیں بنے گا تو پھر وہ ایف ڈبلیو او کے حوالے کر دیا جائے گا. پھر وہی والی بات ہے کہ انہیں کو بلانا پڑتا ہے کام کرنے کے لیے. دیکھیں بلیک شیپس تو ہر جگہ ہے نا. بلیک شیپس کی آپ نے بات کی, یہ صرف انتظامی طور پہ ہوں گے یا وزراء کے اندر بھی ہو سکتے ہیں؟ وزراء کے مجھے نہیں پتا. پیپلز پارٹی کو مزید کتنا عرصہ لگ سکتا ہے اس انفراسٹرکچر کو, اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے؟ 3 سے 4 ٹرن اوورز آپ لوگوں کے آ چکے. 3 سے 4 ٹینیور میں میئر کتنی دفعہ ہمارا رہا ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم نا. لوکل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ وہ ایک پیج پہ, ایک پروویشنل گورنمنٹ ایک پیج پہ, تو آپ 3-4 دہائیوں کی تو بات ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ جماعت اسلامی کر رہے ہیں یا وہ ایم کیو ایم کر رہے ہیں, جنہوں نے صرف تباہی پھیلائی ہے, اختیارات کا رونا رویا ہے. یہ میئر بھی انہی اختیارات کے ساتھ آیا ہے اور یہ میئر کام بھی کر رہا ہے. میئر کراچی نے مجھ سے لسٹ شیئر کی تھی کہ کتنے جو پروجیکٹ ہیں وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے یا پچھلے ٹینیورز میں بنے اور کتنے سندھ گورنمنٹ نے بنائے. اس بات پہ لوگ نہیں ہنسیں گے کہ جی ملتان جو کبھی سندھ کا حصہ تھا اس لیے وہاں جا کے آئی ٹی پارک بنایا جا رہا ہے؟ یہ مطلب ان سے سوال بہتر بنتا ہے, اور وہ بہت نالجبل آدمی ہے. سردار شاہ صاحب خود اسمبلی میں ہنس تو آپ ایسی بات کریں گے تو یار ہنسی آئے گی, مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایم پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں علی عباس. آج ہم کچھ بات کرنے والے ہیں سندھ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے اور سندھ حکومت پر ہونے والی تنقید کے حوالے سے. عوام کیا سوچتے ہیں, ناقدین کیا سوچتے ہیں اور رہنماؤں کا جواب کیا ہے, یہ جانیں گے ترجمان سندھ حکومت سیدہ تحسین عابدی صاحبہ سے. پہلے تو بہت شکریہ تحسین, آپ نے اپنے بزی شیڈیول میں سے وقت نکالا ہے ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے. تحسین بتائیے گا, ویسے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک جانب سے اگر تنقید ہو رہی ہو تو چلے ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں ناقدین کا یہ حربہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر 4 جانب سے تنقید ہو رہی ہو تو پھر یہ حکمران قیادت کے لیے جو ہے وہ باعث تشویش ہونا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا پیپلز پارٹی پہ 4 نہیں بلکہ 5 جانب سے تنقید ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میٹر کرتا ہے کہ تنقید کون کر رہا ہے, یہ چیز بھی تو میٹر کرتی ہے نا. تنقید کرنے والے کیا کبھی اقتدار میں نہیں رہے ہیں؟ اور اگر ایک پارٹی جو تنقید کرتی ہے, میں اسپیشلی جماعت اسلامی کی بات کروں گی, کہ وہ صرف تنقید ہی کرتے ہیں, وہ اقتدار میں کب آئے علی آپ بتائیے؟ جب یا تو ڈکٹیٹر نے لا کے بٹھا دیا یا دوسری تمام جماعتوں نے بائیکاٹ کر دیا تو جماعت اسلامی جو ہے وہ پاور میں آ گئی. اگر ان کی اتنی اچھی پرفارمنس تھی کہ وہ تنقید دوسروں پہ کر رہے ہیں, اگر انہوں نے اچھا ڈیلیور کیا ہے لائف میں کبھی, تو لوگ ان کو کیوں مینڈیٹ نہیں دیتے؟ ابھی بھی اگر ان کے پاس آپ دیکھیں 9 جو ٹاؤنز ہیں وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان ایریاز میں زیادہ تر اردو اسپیکنگ میجورٹی تھی, وہاں پہ ایم کیو ایم نے بوائیکاٹ کیا تھا, تو وہ جو ووٹ ان کا ڈائیورٹ ہوا وہ ان کی طرف گیا. تو مجھے نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے تنقید اگر کنسٹرکٹیو ہو, اگر آپ کے پاس کوئی, ہم تو کہتے ہیں جی ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں ہم کوئی کام اچھے سے نہیں کر رہے ہیں اور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیسے اچھے سے کرنا ہے, تو جی آئیں, موسٹ ویلکم, ہمارے دروازے تو کھلے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر تنقید ہو رہی ہے. میں نے اپنی لائف میں یہ سیکھا ہے کہ میں نے جب اچھا کام کیا ہے مجھے سب سے زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور ابھی ریسنٹ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے میں فوکل بنی محرم کے حوالے سے, اور میں اب سے آپ آف دا کیمرہ شیئر بھی کر رہی تھی کچھ چیزیں. تو جب آپ جہاں آپ کام کریں گے, جہاں آپ اچھا ڈیلیور کریں گے, آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. اگین ہیونگ سیڈ دیٹ کہ ہماری پرفارمنس بڑی 100% ہے, میں نے کبھی ایسا نہیں کہا. وی آر ٹرائنگ آن اٹ کہ ہم بہتر اپنی پرفارمنس کریں, جتنا
پہلے سالوں میں اگر ہم بہت اچھا ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں تو ہم اب چاہتے ہیں کہ مزید بہتر ڈیلیور کریں. اچھا, تو پالیسی کیا ہوگی بہتر ڈیلیور کرنے کی؟ سڑکوں کے اوپر تو آپ لوگوں نے سڑکیں ہٹا کے پیور لگانا شروع کر دیے ہیں جو کہ ایک بارش کی مار ہیں, لوگ تو یہ کہتے ہیں. دوسرا, صرف آپ نے جماعت اسلامی کا ذکر کیا, ایم کیو ایم کا ذکر نہیں کیا, حالانکہ ایم کیو ایم والے تو آج کل سندھ اسمبلی کے اندر بھی بڑے معاملات چلا رہے ہیں. میں نے جماعت اسلامی کا اس لیے ذکر کیا کہ ایم کیو ایم کتنی بیچاری لٹی پٹی دھڑوں میں بٹی, لیکن کبھی نہ کبھی ان کا ایک اسٹیک تھا. اب وہ کہاں سے تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے, لیکن تھا. جماعت اسلامی کا تو کبھی بھی نہیں تھا نا. میں تو اس وجہ سے میں نے جماعت اسلامی کا نام لیا, ورنہ تنقید کرنے والے مجھے پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کی دیکھیں ڈیلیورنس نہیں ہے, ول نہیں ہے کام کرنے کی. ایم کیو ایم تنقید کرتی ہے ہمارے 17 سال پہ یا ہمارے 18 سال پہ. کیا ان 17-18 سالوں میں ایم کیو ایم ہمارے پارٹنر نہیں رہے؟ یہ تو ہمیشہ اسمبلیز میں جو رہے, ہمارے ساتھ منسٹریز میں بھی رہے, ابھی بھی اس وقت فیڈرل میں ان کے پاس بہت بڑی منسٹریز ہیں. تنقید میں اگین وہی کہوں گی کہ ول ہونی چاہیے کام کرنے کی. ہم تنقید سننے کو تیار ہیں اگر وہ کنسٹرکٹیو ہو, جس سے ہم کو میں کچھ سیکھنے کو ملے. ان کی نیت نہیں ہے کام کرنے کی, ان کو صرف اس لیے تنقید کرنی ہے کیونکہ دوسرا کام کیوں کر رہا ہے, پیپلز پارٹی کام کیوں کر رہی ہے. یہاں پہ ان کا بکتا ہی نیریٹو یہ ہے کہ جی نفرت کی سیاست کرو, کہ جی وہ سندھیوں کی پارٹی ہے, وہ بلوچوں کی پارٹی ہے, وہ پٹھانوں کی پارٹی ہے. اب وہ نیریٹو ختم ہو گیا کیونکہ پیپلز پارٹی میں آپ دیکھیں, میں پیورلی اردو اسپیکنگ ہوں, ٹھیک ہے, میرا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, میں کراچی آئٹ ہوں, میں بھی پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو ڈفرینٹ جو ہے وہ جو ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے ڈفرینٹ ہر ایک کے اپنے وہ ہیں کہ کوئی بلوچی ہے, کوئی پٹھان ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ نیریٹو ان کا بک نہیں رہا, جو نفرت والا نیریٹو تھا بک نہیں رہا. تو اب کس پہ تنقید کریں؟ تو کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈنا ہے, تو وہ شروع رہتے ہیں اس وجہ سے. لیکن تحسین, آپ کو نہیں لگتا کہ انکمپیٹنسی کہیں نہ کہیں موجود ہے؟ کیونکہ اگر میں عوام میں نکل جاؤں تو عوام ایسی پارٹی کو کیوں سپورٹ کریں گے؟ کراچی کے اندر سپورٹ کی بات ہوتی ہے, عوام ایسی پارٹی کو کیوں سپورٹ کریں گے جس کے وزیر تعلیم کو یہ نہیں پتا ہو کہ ملتان کبھی بھی سندھ کا حصہ نہیں رہا؟ دیکھیں علی, مجھے تھوڑا سا اس پہ ٹائم دیجیے گا. جی, آپ دیکھیں, ہمارے ڈائنامکس بڑے ڈفرینٹ ہیں. ہمیں سب سے زیادہ تنقید, سندھ بہت بڑا ہے, سب سے زیادہ تنقید کراچی پہ ہوتی ہے کیونکہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے. لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا 30-35 سال کا جو بگاڑ ہے, 30-35 سال سے کراچی کس کے حوالے رہا, تھرڈ ٹیئر بھی کس کے پاس رہی. پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ جی صوبائی حکومت ہمارے پاس تھی تو ان لوگوں کے پی ٹی آئی کے بھی 14 ایم این ایز تھے, ایم کیو ایم کے بھی 14-15 ایم این ایز ہوا کرتے تھے, کبھی کبھی 21 بھی ایم این ایز ہوا کرتے تھے. تو فنڈس سب کے پاس آتے تھے, ایسا نہیں ہے کہ صرف سارے فنڈس پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ کے پاس آتے تھے, ان کو فیڈرل سے بھی فنڈس ملتے تھے. ول نہیں ہے. میں اگین وہی کہوں گی کہ صرف تنقید ہے. اگر ٹھیک ہے ہم بہت برے ہیں, جی ٹھیک ہے, ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں, آپ کام کر لیتے نا, آپ اپنی کوئی کانسٹیٹوئنسی ہی بہتر کر دیتے اگر آپ کے پاس اتنے فنڈس آئے تھے. تو بلیمنگ گیم تو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو لیکن میں یہ کہوں گی کہ جو 30-35 سال کا بگاڑ ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم. ہم کوشش کر رہے ہیں چیزیں بہتر ہو, پورا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. یہ شہر بنا تھا 80 لاکھ لوگوں کی آبادی کے لیے, آج آبادی کیا ہے کراچی کی؟ مطلب ایسٹیمیٹڈ ہے کہ جی 3 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. پورے سندھ کی تو 4.5 کروڑ سے زیادہ ہے. 3 کروڑ سے کہاں 80 لاکھ, کہاں 3 کروڑ سے زیادہ. پھر کوئی پلان لے کے نہیں چلے. جو پلاننگ ہوئی یہاں پہ, انفارچونیٹلی وہ پلاننگ کرنے والے ہم لوگ نہیں تھے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ کن کے ہاتھوں میں تھی, میئر کس کا تھا, اگر اس زمانے میں مشرف ٹینیور میں بھی دیکھ لیں کس زمانے میں ہوا. تو مجھے لگتا ہے ہمیں تھوڑا ٹیکنیکلٹی سمجھ کے بات کرنی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جی کون اقتدار میں تھا, کس نے ایسی پلاننگ کی. اب ہم ایسا نہیں کر سکتے علی کہ اوور نائٹ پورا انفراسٹرکچر کھود ڈالیں اور پھر نئے سرے سے پورے کراچی کو بنائیں, جو کافی جگہوں پہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے اتنی تنقید ہو رہی ہے کہ یونیورسٹی روڈ ہے, یہ روڈ ہے, وہ روڈ ہے, تنقید ہو رہی ہے. لیکن اگین اٹ ول ٹیک ٹائم. ہماری پورا ایک روڈ میپ تیار ہو چکا ہے, ہم نے کس طرح کام کرنا ہے اور اسی پہ وہی چیزیں پروسیس میں ہے ہماری. تو یہ پالیسی میں آپ لوگوں کے کھود دیا جائے گا, لیکن جب نہیں بنے گا تو پھر وہ ایف ڈبلیو کے حوالے کر دیا جائے گا. پھر وہی والی بات ہے کہ انہیں کو بلانا پڑتا ہے کام کرنے کے لیے. دیکھیں بلیک شیپس تو ہر جگہ ہے نا, ٹھیک ہے, کسی اداروں میں کرپشن بھی ہوتی ہے, وہ ہر جگہ, وہ تو کسی طرح کی چھپی بات نہیں ہے. اگر کوئی کانٹریکٹر صحیح کام نہیں کر رہا ہے اور اگر ہم وہ کام کسی اور کو دے رہے ہیں تو اس میں تعریف ہونی چاہیے, تنقید نہیں ہونی چاہیے. بلیک شیپس کی آپ نے بات کی, یہ صرف انتظامی طور پہ ہوں گے یا وزراء کے اندر بھی ہو سکتے ہیں؟ وزراء کے مجھے نہیں پتا کہاں پہ ہو سکتے, لیکن ابھی تک تو ڈپارٹمنٹ, کیونکہ وزراء تو ڈیلیور کر رہے ہیں, وہ دیتے ہیں اسائنمنٹس جو ہیں وہ نیچے ڈپارٹمنٹس کو ہی دیتے ہیں. اگر ڈپارٹمنٹس میں کہیں غفلت ہو رہی ہے تو فوراً ایکشن بھی ہوتا ہے. اگر وزراء ایکشن نہ لیں تو ہم کہیں جی وزراء بھی انوالو ہے. وزراء تو ایکشن لیتے ہیں, سسپینڈ بھی کرتے ہیں, ٹرمینیٹ بھی کرتے ہیں, انکوائریز بھی بٹھاتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ وزراء پہ یہ بات کہنی چاہیے, لیکن ہاں ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کے لوگ ہیں اور ان کے خلاف مسلسل کارروائیاں ہو رہی ہیں. اچھا, چلیں تحسین, اب
تھوڑا سا سندھ اسمبلی کے اندر آتے ہیں. بڑی تنقید ہو رہی ہے جی, علی خورشیدی صاحب بھی بڑی بات کر رہے ہیں, اور بڑے جس طرح وہ بات کرتے ہیں بے ساختہ بندے کی ہنسی نکل جاتی ہے کہ وہ سردار شاہ صاحب پہ بھی تنقید کرتے ہیں. پھر وہ سعید غنی صاحب کے اوپر بات کرنے لگے کہ ہمیں فارم 45 کا کہتے ہو, تمہارے خلاف تو خود پٹیشن لگی ہوئی ہے. اس پہ بھی سعید غنی صاحب نے جواب دیا. مراد علی شاہ صاحب پہ کتنی تنقید ہوتی ہے. اس پورے تناظر کے اندر ہم ایک جانب جا سکتے ہیں کہ جناب آپ لوگوں نے ایک جگہ تو بیٹھنا نہیں ہے, یہ تو اب واضح طور پہ دکھائی دیتا ہے سامنے. پیپلز پارٹی کو مزید کتنا عرصہ لگ سکتا ہے اس انفراسٹرکچر کو, اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے؟ 3 سے 4 ٹرن اوورز آپ لوگوں کے آ چکے ہیں. دیکھیں پھر اگین وہی بات کہوں گی, 3 سے 4 ٹینیور آئے ہیں, 3 سے 4 ٹینیور میں میئر کتنی دفعہ ہمارا رہا ہے؟ دس از دا فرسٹ ٹائم نا. وزیر بلدیات تو آپ کا ہی رہا ہے. انفراسٹرکچر کا کام جو ہوتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے, اچھا, تو 3rd ٹیئر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 3rd ٹیئر اگر وزیر بلدیات ہے اس کو بھی ڈیولیوشن آف پاور تو کی ہے نا, میئر کو اختیارات دیے گئے ہیں, ٹاؤن چیئرمینس کو اختیارات دیے گئے, یوسیز کو اختیارات دیے گئے, ان کو فنڈس دیے گئے, یہ ان کو ڈیلیور کرنا ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ جی ہمارا میئر آیا ہے. اب لوکل گورنمنٹ اور سینٹ گورنمنٹ وہ ایک پیج پہ, ایک پروویشنل گورنمنٹ ایک پیج پہ, تو آپ 3-4 دہائیوں کی تو بات ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ جماعت اسلامی کر رہے ہیں یا وہ MQM کر رہے ہیں, جنہوں نے صرف تباہی پھیلائی ہے, اختیارات کا رونا رویا ہے. یہ میئر بھی انہی اختیارات کے ساتھ آیا ہے, اور یہ میئر کام بھی کر رہا ہے. اگر آپ کو جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں, میرے پاس تو پوری لسٹ آپ کہتے تو میں لے کے آتی. میئر کراچی نے مجھ سے وہ لسٹ شیئر کی تھی کہ کتنے جو پروجیکٹ ہیں وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے یا پچھلے ٹینیورس میں بنے, اور کتنے سندھ گورنمنٹ نے بنائے, کتنے فلائی اوورس ہیں, کتنے برجز ہیں جس پہ ہم نے کام کیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈیلیورنس پہ جو بلیو کرتے ہیں, ہم اتنی پروجیکشن پہ اس کو یقین نہیں رکھتے. ہمیں ہوتا ہے کہ جی کام ہونا چاہیے. ان پارٹیوں کا یہ کہ اتنا سا بھی ہوگا تو اتنا بڑا کر کے دکھایا گیا, جیسے مصطفیٰ کمال کے جلسوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بیٹھے ہوتے ہیں سامنے 100 یا 200 لوگ, دکھائے جاتے ہیں جی 1 لاکھ لوگ ہیں. ٹیکنیکلٹیز ہیں کچھ ایسی, ان کے پاس ٹیکنیشینز موجود ہیں جو ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم پچھلا نظام جانتے ہیں ان کا. تو یہ وہی سسٹم ان کا چل رہا ہے کہ اگر اتنا سا بھی کرنا ہے تو اتنا دکھانا ہے, اور وہ اتنا بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتا ہے. کراچی والوں کے حوالے سے بڑی دیکھیں شکایتیں ہیں, عوام کی بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی سندھ حکومت ہے, انتظامی نظام آپ لوگوں کے پاس ہے, حکومت آپ لوگوں کے پاس ہے, لیکن یہاں پر بیسک فیسلٹیز یہاں پر موجود نہیں ہے. ہائیڈرنٹ کا نظام دن بدن طاقتور ہوتا جا رہا ہے, پانی کا نظام جو ہے وہ دن بدن پستی میں جاتا جا رہا ہے. لوگ پانی نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں. چلے بجلی تو آپ لوگوں کا محکمہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے شہر کے اندر, چاہے ابھی آپ میرے ساتھ نکلیں اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں پہ کیا مسئلہ موجود ہے. میں بھی انہی سڑکوں سے ہوتی ہوئی آئی. جی بالکل, تو پھر اندازہ ہوگا آپ کو بھی, اور میں نے آپ کو جواب بھی دے دیا جی میں بالکل آگے پھر اس کے اوپر بڑھوں گا. جی پھر بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ جی گٹر کے ڈھکن موجود نہیں ہیں, بچے گر کے مر جاتے ہیں, ڈمپر سے شہادتیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, میں تو شہادت ہی کہوں گا, ایسی بات ہے, لوگ روزی روٹی کے لیے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے بے گناہ جا رہے ہیں. بالکل اس تمام تر معاملے کے اوپر بھی اگر اس چیز کو ڈیفینڈ کیا جائے بنسبت اس کے خلاف ایکشن لینے کی, تو اس کو میں کیا کہوں؟ ڈیفینڈ کون کر رہا ہے؟ میں بھی جتنی آپ سے بات کر رہی ہوں, آپ کو کہیں لگا کہ میں ڈیفینڈ کر رہی ہوں؟ میں کہہ رہی ہوں ہمارے فلاز ہیں, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن جو چیز نہیں ہے اور اس پہ تنقید کی جائے تو مجھے لگتا ہے اسے مجھے کلیئر کرنا چاہیے. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کہوں گی, اس کو کلیئر کرنا کہوں گی, کیونکہ آپ لوگ ہی ہوتے ہیں, آپ کے توسل سے عوام تک پہنچتی ہیں چیزیں. عوام کو اتنا نہیں پتہ ہوتا, ہم آپ سے ہی شیئر کرتے ہیں تو وہ چیزیں آگے جاتی ہیں. میں اگین وہی کہوں گی کہ دیکھیں بہت بگاڑ ہے, اوور نائٹ چینج نہیں آ سکتا. پھر کراچی ایک میٹروپولیٹن کتنے عرصے میں آ سکتا ہے؟ ٹائم فریم میں آپ کو کیسے دے دوں, یہ تو ڈفرینٹ دیکھیں حالات بتائیں گے. اب جس طرح کام کر رہے ہیں ہم لوگ, اب مجھ سے ایک سوال ہوا تھا ایک مارننگ شو میں کہ جی ڈیزائن بار بار چینج کیوں ہوتا ہے. تو جب میں نے اس کا ڈاکیومنٹ پڑھا تو اس میں لکھا ہی تھا کہ جی ہر فیز بعد ڈیزائن چینج ہوتا ہے, کیونکہ جب ایک فیز کمپلیٹ ہوتا ہے پھر پتہ چلتے ہیں جی کہاں اور بہتری لائی جا سکتی ہے, کون سی چیزیں نہیں کرنی ہے. اس کے بعد سیکنڈ ڈیزائن جو ہے وہ اس کو تیار کیا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بہت جلد آپ اس سال میں بھی بہت سارے پروجیکٹس کمپلیٹ ہوتے دیکھیں گے. جوہر والا آپ دیکھیں, اس کی 30th ڈیڈ لائن دی تھی جون کی, وہ آپ نے فلو اس کا کھول دیا ہے جوہر میں, جو میرے گھر کے ہی سامنے ہے وہ. تو پھر BRT کا بھی 31 جولائی کا ہے کہ وہ سائٹس کے روڈ کھول دیے جائیں گے. تو مجھے تو لگ رہا ہے بہتری آ رہی ہے. کہ ہاں تکلیف ہے عوام کو, اس کے لیے مسلسل ہم معذرت خواہ ہیں کہ جی ہم کام کر رہے ہیں, تھوڑا سا ڈیلے ہوئی ہیں چیزیں. ڈیلے کیوں ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے, جو آپ نے WFO کا بولا کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہا تھا وہ کانٹریکٹر, اسی وجہ سے جو ہے ہم نے پھر ان کو جو ہے وہ کانٹریکٹ دیا. ان کو نہیں کہہ رہی کہ کہوں, پھر ان کو کانٹریکٹ ہم نے اسی لیے دیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جی چیزیں بہتر ہوں, چیزیں عوام کو بہت تکلیف اٹھا چکے ہیں, وہ چیزیں ختم ہوں. اور وہ ٹھیکیدار کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ دیکھیں وہ چیزیں چل رہی ہیں ساری, اس کے خلاف ایکشن بھی ہوا ہے, اس کے خلاف ساری انویسٹیگیشن, ایک ٹیم بھی بنائی گئی ہے. وہ جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی اس کے بعد جو بھی رپورٹس آئیں گی وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. اچھا, مطلب میں یہ سمجھ سکتا ہوں, یا عوام کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک پیغام جانا چاہیے
کہ دجال کے آنے سے پہلے تک جو ہے وہ یونیورسٹی روڈ ریڈی ہو جائے گا؟ دعا کریں دجال کے آنے تک ہم اور آپ بھی زندہ ہوں. ہم دیکھیں گے کراچی بھی کس نہیں پوزیشن میں میں تو یہ ہوگا سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ. ہمارے اور آپ کے بچے جوان ہونے کے بعد یا بڈھے ہونے کے بعد یا شاید ان کے بچے دیکھ نہیں سکیں. ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. ہمارے ہوتے ہوئے ہوگی چیزیں انشاءاللہ, بہت جلد ہوں گی انشاءاللہ. اتنے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہم تو جس مذہب سے بلانگ کرتے ہیں وہ تو ویسے نا امیدی کفر ہے. بالکل. تو امید رکھیں چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. تحسین آپ کے تھوڑے بیک گراؤنڈ کے اوپر آتے ہیں, کیونکہ واضح طور پر تحسین عابدی کی ایک پہچان تھی کہ جی وہ ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کرتی تھی مختلف چینلز کے اوپر. پیپلز پارٹی میں آنے کی وجوہات کیا آئیں؟ کہ آپ بھی اسی مائنڈ سیٹ سے جو ہے وہ روگردانی کر کے آئی تھی کہ جی آپ نے قیادت کو چھوڑ دیا, آپ نے قائد کو چھوڑ دیا, تو اس لیے اب اس پارٹی میں رکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا؟ دیکھیے میں نے کبھی بھی ایک فرد واحد والی سیاست نہیں کی ہے. میں نے ہمیشہ پالیسیز پہ بات کی. آپ کے شوز میں بھی میں اس وقت پہ بھی آتی رہی ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں پالیسیز پہ بات ہونی چاہیے, جہاں مینیفیسٹوز پہ بات ہونی چاہیے, کسی فرد واحد کی بات نہیں ہونی چاہیے. میں اب بھی اس چیز پہ بلیو نہیں کرتی کہ آپ کسی ایک فرد واحد کے اس پیچھے چل پڑیں کہ جی وہ بولے تو ہاں بھائی, نہ بولے تو نہ بھائی. میں نے اس چیز پہ کبھی بلیو نہیں کیا. لیکن یقیناً جب دیکھا پہلے, کیونکہ بچپن سے تھے, اسکول لائف سے تھے, دیکھ رہے تھے گھر کا ماحول, جب بڑے ہوئے تھوڑا شعور آیا, پتہ چلا جی کہ یہاں کام تو ہے ہی نہیں. یہاں پہ تو صرف استحصال کیا جا رہا ہے کارکنان کا اپنے, صرف چند لوگ ہیں, ایک ٹولہ ہے جو اب بھی قابض ہے, جو کہ جس کے اپنا اسٹیٹس بڑھ رہا ہے. مطلب ہر انسان چاہتا ہے آپ کا بھی جو 10 سال پہلے اسٹیٹس ہوگا وہ چینج ہوگا. ہر انسان گرو کرتا ہے. میں نے گرو کیا, آپ نے گرو کیا, ہم پڑھائی کرتے ہیں, ہم اسکول کالج یونیورسٹی, پھر ہم جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ہم گرو کرتے ہیں بہت زیادہ, ہر انسان. لیکن میں نے وہاں گرو ہوتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا. میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کی تھی. کون سا گروہ تھا جو کہ قابض ہے, کسی ایک کا نام دینا پسند کریں گی؟ دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو اب اپنے قائد کو برا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو ڈسون کر دیا. تو قائد تو لندن میں بیٹھے ہوتے تھے نا, اگر وہ وہاں سے کچھ بولتے تھے تو امپلیمنٹیشن تو یہاں والے کر رہے تھے نا. کراچی میں جتنی قتل و غارت گیری ہوئی ایک خاص فرقے کو, آپ کو بھی پتہ ہوگا کیونکہ میرے بہت سارے عزیز جو ہیں, ہم پہلے ڈسٹرکٹ سینٹر میں رہتے تھے, ہر گلی میں ایک شہید وہاں پہ موجود تھا جو کہ اہل تشیع بیس پہ مارے گئے تھے. جی. اس وقت کون لوگ تھے صاحب اقتدار؟ وہی جو آج بیٹھے ہیں, یہی انیس قائم خانی, کون مصطفیٰ کمال, اور پتہ نہیں کون, عامر خان, اور کون, یہی سارے وہی لوگ تھے. عامر خان صاحب بھی انوالو تھے. میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ اقتدار میں تھے سارے. اچھا. ان کے ہوتے ہوئے آپ شہر کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے نا, آپ ٹھاکر تھے شہر کے, آپ کا ہی وہ سب کچھ چلتا تھا. کتنی زیادہ ٹارگیٹ کلنگ تھی, اور بہت ساری ایسے, مطلب ہر بات شاید آپ کے شو میں کہنا مناسب بھی نہیں ہے, لیکن ہم تو بڑے غم سہے ہوئے ہیں نا, ہم اٹھائے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں تو پتہ ہے کہ کیا چل رہی تھی چیزیں کس قدر. مجھے بھی ایم کیو میں ہوتے ہوئے اپنے اہل تشیع ہونے کی وجہ سے بے انتہا تعصب کا سامنا تھا. بہت ایسی جگہوں پہ جہاں میری محنت ہوتی تھی کہ جی میرے پیپر سلیکٹ ہوں گے کسی اچھی پریزنٹیشن کے لیے, وہاں آبدی نام دے کے میرا نام ہٹا دیا جاتا تھا. اور یہ چیزیں میں نے بہت ایکسپیرینس کی. ایک حد ہوتی ہے نا, آپ کب تک ایکسپیرینس کریں گے, آپ محنت بھی کر ررہے ہیں, آپ نے اس پارٹی کے لیے, تو پھر بہت سارے لوگ ہیں وہاں پہ, پھر وہ منافقت پہ علی ہے. رضا عابدی صاحب, علی بھائی کا بھی آپ تمام چیزیں پتہ ہیں, لیے آپ کو پتہ ہے. نہیں اگر آپ منافق ہیں حیدر بھائی کی طرح تو یو آر آل سیٹ. حیدر بھائی منافق ہیں تو یو آر آل سیٹ. تو یو آر, میں وہی کہوں گی یو آر آل سیٹ. وہ کہتے تھے نا کہ پہلے الطاف حسین پھر امام حسین. تو میری لائن تھوڑی الگ ہے بھائی, ہمیں اپنی خبر پہ جانا, اپنا جواب دینا ہے. لیکن یہ بڑی تعجب طلب بات آپ نے مجھے کہہ دی ہے کہ جی حیدر عباس رضوی صاحب منافقت کی وجہ سے چل رہے تھے. سیاست کا منافقت مجھے نہیں لگتا وہ سیاست دان ہے, مجھے نہیں لگتا حیدر عباس رضوی سیاست دان نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. سیاست دان ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو لے کے چلے, اس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں. جہاں سیاست دان چاہے کہ اپنے من پسند لوگوں کو آگے لائے, اپنی کسی کو بہن بنا کے آگے لے آئے, کسی بہن بنا کے ایم این اے بنا دے, کسی کو کچھ بنا دے, تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسے لوگوں کو سیاست میں ہونا بھی چاہیے. آپ کو ٹیلنٹ بیس, آپ کو میرٹ بیس سیاست کرنی چاہیے, جو کہ میں نے پیپلز پارٹی میں دیکھی ہے کہ میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, میری کوئی رشتہ داریاں نہیں تھیں, کوئی میرا دور دور تک کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود آپ نے ایکسیپٹنس دیکھی ماشاء اللہ سے, کام کرنے کا موقع دیا, کہ پرفارم کرنے ایک پلیٹ فارم دیا کہ میں کام کر سکوں. اور مجھے میں بہت خوش ہوں, بہت فارچونیٹ ہوں کہ میں نے یہ ڈیسیجن لیا پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا. تنقید بھی بہت ہوتی ہے کہ شاید ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے آپ نے پارٹی چھوڑی ہے, یا پوسٹ نہ ملنے کی وجہ سے آپ نے پارٹی چھوڑی. پوسٹ تھی میرے پاس وہاں پہ, میں ضرور اس کا جواب. دیکھیں یہ تنقید ان پہ بنتی ہے جو صرف کھانے کمانے ہیں, جیسے حیدر عباس رضوی, جیسے بہت سارے نام ہیں, مصطفیٰ کمال کے آپریٹر سے کہاں پہنچا دیا. میرے گھر سے 2 جوان بھائی گئے, آپ اس فیملی کو کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ نہ دینا, یہ تو آپ کے منہ پہ تماچا ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو کیوں دور رکھا. وہ فیملی جس نے پارٹی بنائی, جس کے باپ نے فائنینس کیا پارٹی کو, جس کی ماں نے پوری زندگی پارٹی کو دی, جس کے 2 جوان بھائی آپ نے لے لیے, آپ نے قتل کروا دیے, اس پارٹی کو اگر آپ کہیں تو مجھے لگتا ہے تو ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ آپ
کن لوگوں کو پھر آپ سیٹس پہ دے رہے تھے؟ اگر سیٹس اتنی بری چیز ہیں تو آپ لوگ کیوں بٹھا رہے تھے؟ سوال تھوڑا سا سخت ہے لیکن میں چاہوں گا پوچھنا. آپ کے 2 بھائیوں کی شہادت ہوئی ہے اسی تمام، آپ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ پارٹی کے اندر جو اندرونی سطح پہ نورا کشتی تھی اس کے معاملات کو مد نظر رکھتے مجھے ہوئے لگتا ہے انہوں نے عوام معصوم لوگوں کو بیوقوف بنایا ایک کاز کے نام پہ. کوئی کاز تھی ہی نہیں. ایک کاز کے نام پہ بیوقوف بنا کے جو ہے کراچی کے نوجوانوں کو شہید کروایا گیا اپنی سیاست چمکانے کے لیے، چاہے وہ پکا قلعہ کا واقعہ ہو، چاہے وہ قصبہ علی گڑھ کا واقعہ ہو. جب جب یہ واقعات ہوئے آپ نے دیکھے ایم اوپر آئی ہے. تو جہاں ان کو خون کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے دوسرے بچوں کو سلیکٹ کیا، اپنے بچے سلیکٹ نہیں کیے. خون دینے کے لیے عوام کے بچے تھے، اپنے بچے باہر پڑھتے رہے سب کے. عامر خان صاحب کے تو صاحب بھانجے جو ہیں وہ شہید ہیں. مجھے نہیں لگتا ان کی اسٹوریز ہوں گی، مجھے نہیں لگتا، نہ مجھے میری نالج میں ایسی کوئی بات. میری نالج میں ایسی کوئی بات نہیں. کوئی دور دراز کے ہوتے ہیں تو اس وقت رشتہ داریاں یاد آ جاتی ہیں. پوچھیں ان کے بعد اگر واقعی ان کے تھے تو ان کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ ان کی کفالت کی؟ اگر ان کے گھر سے ایک جوان آپ نے لے لیا، کیا ان کی کفالت کی؟ کیا آپ نے ان کا بعد میں جا کے پوچھا؟ تو مجھے لگتا ہے صرف سیاست کے لیے نام لیے جاتے ہیں. فرحان انصاری صاحب کا بھی ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ آیا ہے، شرجیل میمن صاحب نے اس پہ کافی جو ہے وہ ریئیکٹ بھی کیا. میں تھوڑا سا اس کو بیان کو پڑھنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جی بوری 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 کبھی دیکھی ہے بوری، دھمکیاں. پھر انہوں نے اس کو جو ہے وہ کانٹیکس کے اندر جو ہے وہ سمرائز کیا. انہوں نے کہا جی ہم یہ بوری کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری بوری بند لاشوں میں پیپلز پارٹی انوالو تھی. بوری یہ کس طرح انوالو؟ مجھے بھی یہ بات کی سمجھ نہیں آئی تھی. مطلب آپ نے پورے شہر کو قبرستان بنا دیا. انہوں نے کہا شہداء قبرستان تو ہمارا ہے، بوری بند لاشیں تو ہمارے کارکنان کی ملتی تھی. تو آپ نے میں تو اس کی وہ ہوں نا، مطلب میں تو وکٹم ہوں نا. میرے گھر سے 2 جوان لاشیں گئے، میں تو وکٹم ہوں نا، کہ آپ ہی تھے مروانے والے ان بچوں کو. اس وقت کیا عمر؟ میرے بھائی کی ایک عمر تھی 19 سال، ایک اس سے 15 مہینے بڑا تھا. یہ مطلب یہ عمریں ہوتی ہیں کہ وہ پڑھ رہے تھے ابھی. آپ نے اتنی عقلیں والی عمریں نہیں ہوتی. مطلب ہم نے بہت زیادہ ان سے زندگی دیکھ لی، ٹھیک ہے، وہ اس عمروں میں چلے گئے. تو آپ نے ایک نوجوان، اردو اسپیکنگ مشہور تھے پڑھائی کے حساب سے، آپ کو پتا ہوگا ایک بہت پڑھا لکھا طبقہ تصور کیا جاتا تھا اردو اسپیکنگ ہمیشہ سے، جب سے پاکستان بنا ہے. اگر آپ دیکھ لیں لیاقت علی خان کا دیکھ لیں، راجہ محمود آباد دیکھ لیں، اصفہانی صاحب جو تھے، سب تمام ابو حسن اصفہانی، تمام لوگ پائنیئرس میں تھے. نیشنل بینک والے علی رضا صاحب جو تھے، سارے پائنیئرس میں تھے، اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے. آج آپ نے ان کو نفرتوں میں بٹھا کے کہ جی تمہیں جاب نہیں دی جائیں گی، تمہیں ایڈمیشنس نہیں دیے جائیں گے، اور مختلف طرح کی تم سے تعصب رکھا جاتا ہے. آج کہاں پہنچا دیا آپ نے؟ آپ اردو اسپیکنگ کے نمائندہ تھے ہی نہیں کبھی. یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں بنا لیا تھا کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا. اردو اسپیکنگ کے اگر نمائندہ ہوتے تو اردو اسپیکنگ ان کے سب کے اسٹیٹس بڑھتے نا، صرف آپ کے اسٹیٹس نہ بڑھتے کہ آپ کے چند وزراء کے کہ جو آپریٹر تھا وہ آج ڈیفینس میں رہ رہا ہے، کوئی لیاقت آباد میں رہتا تھا 60 گز کے گھر میں، اس کے پاس آج 1000-2000 گز کا ڈیفینس میں بنگلہ ہے. تو یہ کہاں سے آیا؟ آپ تو غریب پارٹی تھے، آپ تو بہت غریب. میرا اسٹیٹس، میرے تو بھائی گئے، میرا تو جو اسٹیٹس تھا میرا تو وہی اسٹیٹس ہے. میرا ابا ہمیشہ سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر فائنینس کرنے والوں میں سے، ہم تو اب بھی اسی اسٹیٹس پہ رہ رہے ہیں. ہم تو آپ کی طرح نہیں رہ رہے کہ ہم جو ہے کروڑوں کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مجھے لگتا ہے ریئلٹی لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کم از کم. مجھے تو لگتا ہے اپنے آپ سے بھی سچ نہیں بولتے ہوں گے. یہ اتنا جھوٹ بول کے ان کے اوپر مسلط ہو گئی یہ چیزیں، یہ اپنے آپ سے بھی سچ. لیکن میں اگین کہوں گی کہ کراچی کو تباہ کرنے میں، کراچی کے نوجوانوں کو مروانے میں سوائے ایم کے کسی کا ہاتھ نہیں ہے. اتنی دیر سے ہماری گفتگو چل رہی ہے تحسین، آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا مہاجر کمیونٹی. آپ نے ہمیشہ کہا اردو اسپیکنگ. اس کو میں کیا سمجھوں؟ یہ شعور کی بیداری ہے یا پیپلز پارٹی کے اثرات ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیں، آپ ہیں، آپ یہاں پیدا ہوئے، آپ کے پیرنٹس بھی یہیں پیدا ہوئے، بالکل ٹھیک ہے. میں یہاں پیدا ہوئی، میرے پیرنٹس بھی یہیں پیدا ہوئے. کیمرے کے سامنے ایک بات بولتا ہوں، میں الحمدللہ مہاجر. دیکھیں اردو اسپیکنگ اور مہاجر صرف اردو اسپیکنگ نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہے. مہاجر میں پٹھان بھی آ جاتے ہیں جو مائگریٹ کر کے آئے ہیں، بلوچ بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ہزاروال بھی ہیں، بہت ساری کمیونٹی ہیں جو مہاجر اس میں آ جاتے ہیں. شہید امتیاز میر صاحب وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں مہاجر ہوں. تو مجھے نہیں لگتا کہ الفاظ کو آپ کو اتنا فوکس کرنا چاہیے. آپ ایک جگہ آ گئے، آپ یہاں بس گئے. آپ کو مہاجرین تو پنجاب میں بھی بسے، کیا آپ کو لاہور میں کوئی کہتا نظر آتا ہے میں مہاجر ہوں؟ میرے رشتہ دار کہتے ہیں کہ وہ مہاجر نہیں. میرا فرینڈ سرکل ہے بہت بڑا جو کہ لاہور میں آ کے جن کے آباء و اجداد بسے. میرا کافی سارا خاندان بکھر میں آباد ہے، میرے تایا وغیرہ سب وہاں کے بہت نون لوگوں میں جو وہاں پہ آزاداری کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. تو کبھی کسی کے منہ سے نہیں سنا کہ ہم مہاجر ہیں.
یہ یہیں پہ انہیں مجھے لگتا ہے مہاجر لفظ کو بھی ایم کیو ایم نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے. مہاجر ایک اچھا لفظ ہے, ایک ہجرت کرنا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دور میں جو ہے مہاجر اور انصار ایک بہت رسپیکٹیبل ورڈ ہے. اس ورڈ کو بھی ایم کیو ایم نے جو ہے نا وہ ایسا بنا دیا کہ لوگ بولتے ہوئے بھی سوچ رہے ہیں. جیسے آپ نے مجھے کہا, مجھے اچھا میرے مائنڈ میں تو یہ تھاٹ آئی بھی نہیں تھی, بس مجھے پتا ہے میرے مائنڈ میں کافی دیر سے چل رہی تھی, میں نے کہا سوال پوچھوں. نہیں اچھا, آپ مجھ سے ہمیشہ سخت سے سخت بھی سوال کرتے ہیں, مجھے پتا ہے, آئی ہیو نو ایشو. لیکن دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اردو اسپیکنگ کمیونٹیز مہاجرین اور بھی ہیں, جیسے میں نے کہا ہزاروال, پٹھان بھی, لیکن ایم کیو ایم جو خاص فوکس کرتی ہے وہ اردو اسپیکنگ کو کرتی ہے. میں اس لیے اردو اسپیکنگ کی بات کر رہی ہوں. جماعت اسلامی بھی اردو اسپیکنگ کو فوکس کرتی ہے کہ وہ ان کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اردو اسپیکنگ کو بھی بہت شعور آ گیا, ورنہ ایم کیو ایم سے اگر ووٹ گیا تو وہ پی ٹی آئی کی طرف ڈائیورٹ نہ ہوتا, کیونکہ عمران خان صاحب بھی کوئی مہاجر یا اردو اسپیکنگ تو ہے نہیں. بالکل. تو مجھے لگتا ہے عوام کو اب شعور ٹھیک ٹھاک آ گیا ہے, جبھی جو ہے یہ متحدہ سے ایک محلہ قومی موومنٹ بن کے رہ گئی. اب تو محلہ بھی گیا ان کے ہاتھ سے. جس طرح کی لڑائیاں اور جو جھگڑے, اور علی خورشیدی کی بات کی, مطلب مجھے تو وہ لگتا ہے وہ کچھ ان کو نا غلط پروفیشن چوز کیا. ان کو کوئی کامیڈی سرکس وغیرہ میں وہ چوز کرتے, وہ جتنے زیادہ اپنے آپ کو ہلیریس دکھا رہے ہوتے ہیں, جس طرح وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ریالٹی ہوتی ہے. مطلب آپ ایک اپوزیشن لیڈر ہیں یار, آپ کی ایک پوزیشن آپ ہولڈ کرتے ہیں, اور آپ اتنے سیریس ایشو کو بھی آپ مذاق میں کر کے لے رہے ہیں. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں سیریس ایشو ہے, اس کو ایڈریس ہونا چاہیے, تو جی سیریسلی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہی ایک ٹیبل ٹاک ہی ہوگی نا, مسئلے کا حل ہوگا. آپ اسمبلی میں تقریر کر لیں گے, خوب لوگوں کو ہنسا لیں گے, اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس سے عوام آپ پہ ہنسیں گے. اگر آپ سولوشن چاہتے ہیں تو آپ مل کے بیٹھیں ہمارے ساتھ. اس بات پہ لوگ نہیں ہنسیں گے کہ جی ملتان جو ہے وہ کبھی سندھ کا حصہ تھا, اس لیے وہاں جا کے آئی ٹی پارک بنایا جا رہا ہے. دیکھیے ڈائنامکس تو بڑی چینج ہیں. اگر میں اس بات کو کوٹ نہیں کر رہی, لیکن ڈائنامکس چینج ہے. جیسے محمد بن قاسم کا بھی کہتے ہیں, نہیں سوری, سکندر اعظم کا, الیگزینڈر کا, کہ وہ سندھ تک آ گیا تھا لڑتے ہوئے. تو سندھ پہلے سے بھی اتنا سندھ نہیں تھا, سندھ بہت ایکسپینڈ تھا. ابھی اگر سندھ کافی ایکسپینڈ تھا. میں جیوگرافی میں نے اتنی زیادہ نہیں پڑھی ہے, لیکن سندھ بڑا ایکسپینڈ تھا. آپ نے نہیں پڑھی, وزیر تعلیم صاحب نے تو پڑھی ہوگی. تو یقیناً ان کے پاس یہ ان سے سوال بہتر بنتا ہے, اور وہ بہت نالجبل آدمی ہے. سردار شاہ صاحب از اے ویری انٹلیکچوئل آدمی. جب اس پہ تنقید ہوئی تھی, سردار شاہ صاحب خود اسمبلی میں ہنس پڑے پڑے تھے کہ ایسی بات کریں گے تو یار ہنسی آئے گی, مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے, لیکن یہ کہ مجھے لگتا ہے کوئی تو بیک گراؤنڈ ہوگا جنہوں نے یہ بات کی ہے. اچھا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہو سکتی ہے. اب وہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی وہاں جا کے بنا رہے ہیں. بھائی لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے, فنڈز فیڈرل دے رہا ہے. سندھ حکومت جو ہے وہ لوگوں کے ٹیکسز کا پیسہ وہاں نہیں لگا رہی ہے. فیڈرل نے اس کے لیے خاص فنڈ جو ہیں وہ ایلوکیٹ کیا ہے, وہ پیسہ لگ رہا ہے. لیکن ان کی ریکویسٹ تھی وہاں کے لوکلس کی کہ سندھ گورنمنٹ آ کے بنائے, کیونکہ انہیں نے آ کے دیکھی ہوں گی نا یہ چیزیں جو آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہے. جو ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کو نظر آئے, بہتر علاج پاکستان, پورے پاکستان سے یہاں لوگ علاج کروانے آ رہے ہیں, تو کچھ تو پورے پاکستان سے روزگار کے لیے لوگ. کراچی میں ڈیلی کا آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا فلو ہے, جو پورے ملک سے ٹریول کر کے لوگ آتے ہیں روزگار کے لیے, بہتر زندگی کے لیے, بہتر تعلیم کے لیے. تو علی کچھ ہے تو آ رہے ہیں نا. اگر کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ نہ کرے تباہ ہے, تو بھائی کیوں آ رہے ہیں تباہ جگہ پہ؟ آپ کو کراچی کی آبادی اتنی بڑی کیوں مل رہی ہے؟ آپ کو لوکل سے بہت کم ملیں گے. آپ کو ہر بلوچستان سے زیادہ, شاید بلوچی زیادہ نہیں تو برابر تو یہاں ملے گا. آپ کو گلگت بلتستان سے زیادہ بلتستانی جو ہے, ہمیشہ سوال میں اٹکتے ہیں, وہ آپ کو یہاں پہ زیادہ ملے گا. آپ کو ہر طرح کے ہزار وال لے لیں, آپ پٹھان لے لیں, ہر قوم کے لوگ آپ کو یہاں ملیں گے. تو یہ اپرچونیٹیز ہیں نا. کراچی سب کو ایکسیپٹ کر رہا ہے نا, سب کو اون کر رہا ہے. کراچی کو اون نہیں کرتا سوائے پیپلز پارٹی کے کوئی. چلیں, سندھ حکومت جاتی ہے ملتان کے اندر آئی ٹی پارک بناتی ہے, اور اس کی فنڈنگ کرتی ہے فیڈرل حکومت. ٹھیک ہے, سندھ کے اندر کتنے آئی ٹی پارکس جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے, جبکہ یہاں تو فنڈز کی ضرورت بھی نہیں ہے وفاق کے. مجھے نمبرز نہیں پتا, لیکن بنائی گئی ہیں چیزیں, بہت زیادہ اس پہ کام ہوا ہے. آئی ٹی پارکس پہ بھی کام ہوا ہے. ڈفرینٹ اور جو ہیں پروجیکٹس ہیں, جو پارک والے پروجیکٹس ہیں یا سولر پروجیکٹس ہیں, ان تمام چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. آپ کہتے تو میں پوری لسٹ لے کے آتی. مریم نواز صاحبہ جس طرح اپنے منصوبوں کو, اپنی کارکردگی کو, اپنے معاملات کو جو ہے وہ جس طرح بنتا نہیں ہے تشہیر کر رہی ہیں, نہیں بنتا نہیں ہے, وہ پنجاب والوں سے بھی ایک سوال بنتا ہے. میں بتاؤں گی پھر. ہاں, جس طرح تشہیر کر رہی ہیں اس طرح کی تشہیر ہمیں سندھ حکومت کی جانب سے ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی. کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو مطلب تشہیر کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا, اس میں کچھ معاملات ہیں یا اس میں کوئی خرابیاں ہیں, لوپ ہولز ہیں, کیا وجہ ہمارا؟ ہاں نہیں, میں اس بات کو ایڈمٹ کروں گی کہ وی آر ورکنگ آن اٹ. ہمارا حالانکہ شرجیل صاحب جو ہیں وہ اس پہ بہت کام کر رہے ہیں, وہ انچارج بھی ہیں سوشل میڈیا کے پاکستان کے, وہ بہت زیادہ اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن اگین ہاں کہ وہاں پہ ہماری تھوڑی سی کمی ہے جو ہمیں اور بہتر کرنا چاہیے, کیونکہ ہم جتنا کام کر رہے ہیں ہم اس کے 20% بھی جو ہے اس کی پروجیکشن نہیں کر پا رہے ہیں, جو کہ یقیناً ہے. اور اگین وہ اسی کہ وی آر ٹرائنگ آن اٹ, لیکن کام پنجاب سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے, یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں. ایک تو پنجاب
کو مجھے پرسنلی اس چیز پہ بڑا مجھے ہوتا ہے کہ اس پہ کویشچن ریز ہونا چاہیے کہ صرف لاہور کو پنجاب سمجھ لیا جاتا ہے کہ جی بس صرف لاہور ہے جو پنجاب ہے اسی کو بہت ہائی فائی کر دو. پھر دوسرا پنجاب میں جن کی حکومت ہے فیڈرل میں بھی انہی کی حکومت ہے تو ان کو نہ فنڈس کے ایشو ہیں. نارملی آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہر ہوتا ہے کہ جو پورٹ سٹی ہوتی ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ موٹر ویز بنائے جاتے ہیں. یہاں پورے پاکستان میں آپ کو موٹر ویز ملیں گے لیکن آپ کو کراچی ٹو حیدرآباد, حیدرآباد ٹو سکھر موٹر وے نہیں بنا ہوا ملے گا. کیوں؟ کیونکہ فیڈرل سے فنڈ آنا ہے. مطلب یہ انوکھا سسٹم چل رہا ہے, دنیا سے انوکھے چل رہے ہیں ہم کہ پورٹ سٹی ہیں, ہم امپورٹ ایکسپورٹ ساری انہی روڈوں سے آ کے گزرتی جو آپ انفراسٹرکچر کہتے ہیں تباہ حال ہے. اس کی تباہی کے ذمے یہ ہیوی ٹریفکس بھی ہوتے ہیں, وہیکلس بھی ہوتے ہیں جو آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں, جو پورے پاکستان کو فائدہ دے رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ان کو ان کی مینٹیننس کے ہی دے دیں. اس کے جب اگر آتے بھی ہیں پیسے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اگر اس کے کوئی پیسہ آتا بھی ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس نہیں آ رہا ہے, وہ سپریم کورٹ میں جا رہا ہے پیسہ جو ان کی مینٹیننس کے لیے ملتا ہے. یہ جو انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے اس کی مینٹیننس کے لیے جو پیسہ ملنا چاہیے کہ یہ اس کو ریپیئر کیا جائے, وہ پیسہ سندھ گورنمنٹ کے پاس نہیں آ رہا ہے. کامران ڈسوری صاحب کو جو ہے وہ گورنرشپ سے ہٹانے میں سندھ حکومت کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیں, کامران ڈسوری صاحب جو تھے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ سندھ کے گورنر تھے, وہ اسپیسیفک ایم کیو ایم کے گورنر نہیں تھے. گورنر کی پوزیشن جب آپ کو دی گئی تھی وہ پورے سندھ کے لیے دی گئی تھی. سندھ میں صرف ایم کیو ایم نہیں رہتی, سندھ میں آپ بھی رہتے ہیں, میں بھی رہتی ہوں, بھائی بھی رہتے ہیں, بہت سارے لوگ رہتے ہیں نا, ڈفرینٹ قومیت کے لوگ بھی رہتے ہیں. آپ صرف ایک پارٹی کو سمجھیں کہ میں صرف اس کا گورنر ہوں, آپ لوگوں کو جو ہے عشائیے پہ بلائیں اور آپ نفرت کی باتیں کریں, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کو سوٹ کرتی تھیں چیزیں. تو بڑا اچھا ڈیسیشن ہوا اگر ایسے لوگوں کو جلدی آئیڈینٹیفائی کر لیا اور جلدی ان کو ریپلیس کر دیا, تو مجھے لگ رہا ہے اچھا ڈیسیشن جس نے بھی لیا اچھا ڈیسیشن ہوا ہے. فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں بتایا انہوں نے کہ ہم وفاقی حکومت سے یہ سوال کر رہے ہیں کیونکہ سندھ حکومت ہمیں کمیونیکیٹ کر چکی ہے کہ ہمارا کامران ڈسوری صاحب کو ہٹانے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو یہ کمیونیکیٹ کرنے کا مقصد کیا تھا, یا اس کے پیچھے محرکات کیا تھے, یا اس کے بعد یہ کہا جائے کہ کہیں نہ کہیں ایک چیز موجود تھی دل میں؟ دیکھیں اب ڈیسیشن جہاں سے بھی ہوا, میں نے اپنے پرسنل آپ کو رائے دی کہ بھائی وہ لگتا تھا وہ ایک پارٹی کے جو ہیں گورنر ہیں, اور اگر ریپلیس ہوئے تو مجھے لگتا ہے بہتر ہی ہوا. میں یہ اپنے آپ کو بتا رہی ہوں, میری اپنی رائے, کیونکہ میں نے دیکھی کچھ ان کی اسپیچز وغیرہ باہر آئی تھیں. آپ ایکسپوز پرسن ہیں, آپ کو تو پتا ہوگا کہ مطلب کمیونیکیٹ کیا گیا تھا یا فاروق ستار صاحب نے جو ہے وہ ہوا میں پھلجھڑی چھوڑی ہے؟ دیکھیے ایم کیو ایم, فاروق ستار, میں ان لوگوں کو نا ہم اتنا امپورٹنس ہی نہیں دیتے کہ سوچیں کہ یہ بات کیا کہہ رہے ہیں, کیا مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں ان کی کیا کمیونیکیشن ہوئی ہے. لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے باتیں, اس میں سندھ گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے, ہماری پارٹی کا کوئی رول نہیں ہے. ان کے فیصلے جہاں سے یہ بن کے آئے تھے وہیں سے ان کو ہٹانے کے فیصلے ہوئے. 3 نام تو میرے سامنے بھی ہیں کہ شرجیل میمن صاحب, سعید غنی صاحب اور ساریہ جاوید صاحبہ, انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جی گورنر سندھ کامران ڈسوری صاحب کو اس وقت ہٹایا جائے. دیکھیں میں نے آپ سے کیا کہا کہ میں اگر میری پرسنل پوچھے تو میں بھی یہ کہوں گی کہ ان کا ہٹنا بہتر ہوا. اچھا, اسی طرح اگر پارٹی پالیسی نہیں تھی, پارٹی پالیسی آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ یہ سعدیہ نے اگر یہ بات کی, سعید بھائی نے یہ بات کی, تو یقیناً میں اپنی بات بھی یہی بات کہہ رہی ہوں نا. اس بات کے پہلے سے میں نے آپ کو یہ بات کہہ دی کہ میری پرسنل رائے بھی تھی کہ گورنر اگر سندھ کا ہے تو اس کو ایکولی سب کو ٹریٹ کرنا چاہیے. اس کو ایک پارٹی کا جو ہے وہ ایک ورکر بن کر یا ممبر بن کر نہیں رہنا چاہیے, جو کہ انہوں نے ایسا کیا. لگ رہا ہے انہوں نے خود اپنے لیے برائی کی ہے, وہ خود یا تو وہ چاہ رہے ہوں گے کوئی ریزن بنے جانے کا, تو انہوں نے کہا چلو ایسی حرکت کر دو, خود ہی ہٹا دیا جاؤں. مجھے تو ایسا لگتا ہے. کون سی ایسی حرکات تھیں جو کہ سندھ حکومت کو ناگوار گزری؟ دیکھیے ہٹایا سندھ حکومت نے نہیں ہے, ہٹایا کہیں اور سے گیا ہے. پارٹی پالیسی نفرت کی بات ہے, نفرت جو باتیں باہر آئی تھیں, کچھ بیوروکریٹس کو بلا کے انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی, آپ کو بھی نالج میں ہوگا, انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی بلا کے, اس میں جس طرح کی گفتگو کی گئی تھی, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ گورنر کیا وہ مجھے اور آپ کو زیب نہیں دیتی. علی ہمارا پروفائل وہ والا نہیں ہے اتنا بڑا گورنر والا, لیکن مجھے لگتا ہے ہمیں بھی زیب نہیں دیتی کہ ہم آپس میں اگر ڈسکشن کر رہے ہیں تو ہم آپس میں بیٹھ کے کسی پٹھان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, بلوچ کے خلاف باتیں شروع کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے بڑی انڈیسنٹ حرکت تھی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اور یہ چیزیں باہر آئی ہیں. پھر تحسین ایک چیز یہاں پر یہ بھی تنقید ہوتی ہے بہت ساری کہ جناب کچھ جرائم پیشہ لوگ ہیں جو کہ دوسرے شہروں سے آ کے کراچی میں بس گئے ہیں. میں اگر اپنا گھر بھی بناؤں گا 120 گز کا بھی, تو اس کے اندر بھی مجھے پتہ لگے گا کہ جی یہاں گرل لگانی ہے تو چور اندر نہیں آ سکے گا, ٹھیک ہے, یہاں دروازہ لگانا ہے تو پھر جی سیکیورٹی اچھی رہے گی, کہاں گارڈ بیٹھانا ہے کہاں نہیں بیٹھانا. اس کے باوجود بھی چاہے اسٹریٹ کرائم ہو, چاہے چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہوں, چاہے جو وہ گاڑی چوری کی وارداتیں ہوں, ٹھیک ہے, یہ مسلسل تواتر کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں. باقاعدہ ناکہ بندی ہو کے جو ہے نا شارع بھٹو کے اوپر اور دیگر جگہوں کے اوپر جو ہے
وہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں. کیا لگتا ہے اس میں آپ کو کہ سندھ حکومت کہاں جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ نااہلی کا مظاہرہ کر رہی ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ کہاں پر جو ہے وہ انتظامی معاملات میں جو ہے وہ ایک اسپیس آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں کارروائیوں کی اگر آپ بات کریں کہ بڑھتی جا رہے ہیں تو میں اس سے ڈس ایگری کروں گی، بیکاز ہمیں آئی جی صاحب نے جو ہیں کچھ مہینے پہلے ایک بریفنگ دی تھی. اس بریفنگ میں پورے جو اسٹیٹسٹکس تھے وہ تمام ہم سے شیئر ہوئے تھے پورے سندھ کے، کہ ایئرلی وائز پھر 6 منتھس کے کہ جی کتنی کاروائیاں تھیں، کتنے ہوئے، وہ پورے ان کے پاس رپورٹ ہوگی. اگر آپ کہیں گے تو میں ان سے منگوا بھی سکتی ہوں وہ رپورٹ. تو اس میں جرائم میں کمی آئی ہے، بڑھے نہیں ہیں. لیکن ہاں جرائم بالکل نہیں ہونے چاہیے. میں اس بات کو بھی جو ہے اگری کرتی ہوں کہ جرائم نہیں ہونے چاہیے. لیکن اگین علی بہت بڑی آبادی کا شہر ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، بہت بہت اوور پاپولیٹڈ ہے. یقیناً چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں ہمارے ڈفرینٹ سیف سٹی پروجیکٹس جو ہیں اس پہ یہی کہ کیمراز وغیرہ لگائے جائیں. ٹریفک کی آپ نے بات کی، ڈمپرز کی بات کی، اس کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے بہت سارے قوانین آئے، فائنس بھی لگائے گئے جس پہ بھی بڑی تنقید ہوئی، بہت زیادہ سختیاں کی گئیں. اسی لیے اس پہ آپ یقین کریں کہ 40-50% کمی آئی ہے حادثات، بلکہ اس سے بھی زیادہ کمی آئی ہے حادثات میں. جو ہم نے ہیلمٹ والی بات کی یا پھر مینٹیننس وغیرہ چیک کر رہے تھے، تو کام سب جگہ پہ ہو رہا ہے. اب آپ کو شاید آپ سوال پوچھ سمجھتے ہیں، لینا چاہیے نا، لیکن لیاقت محسوس صاحب پہ اتنے اریسٹ وارنٹ نکلے ہوئے پھر بھی وہ گرفتار نہیں ہوتے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں گرفتاریاں تو ہم بہت سارے لوگوں کی کرتے ہیں لیکن وہ کورٹ سے چھوٹ جاتے ہیں. یہ بھی ایک ریئلٹی ہے، تو نکلا ہوا یہ ہے بھی کورٹ میں، انہوں نے ریئلٹی پیشی ہے. دی نہیں ہے، یہ میرے ریکارڈ کے اندر موجود ہے. آئی جی یہ صاحب سے ایک اس سوال کی یہ مجھے بنتا ہے، انفارمیشن نہیں ہے. یہ تو آپ پھر آئی جی صاحب سے پوچھیں نا، یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ آپ ان سے آپ پوچھیں. پھر آئی اسپوکس جی پرسن ہیں، آپ لوگ ان کو ہینڈل کرتے ہیں، سارے معاملات ہیں. میں آپریٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں ہینڈل کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ آئی جی صاحب آپ لوگوں کو جواب دہ ہیں اس معاملے کے اوپر، ایٹ لیسٹ پوچھا تو جائے. دیکھیں جو ذمہ دار ڈرائیور ہوتا ہے، جو اس حادثے کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ تمام لوگ گرفتار بھی کیے جاتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم نے آن دا اسپاٹ بھی کیے ہیں. اگر کوئی بھاگا ہے تو 1-2 دن بعد بھی گرفتاری عمل میں آئی ہے. تو مجھے لگتا ہے ایسے کہہ دینا کہ جرم کوئی کر رہا ہے اور آپ فوراً کہیں کہ نہیں جی اس کے مالک کو پکڑ لیں، تو مجھے لگتا ہے ان کو بلا کے بات بھی کی گئی ہے کافی دفعہ، اور انہوں نے جو ہے وہ شیورٹی بھی دی تھی کہ اس طرح کے حادثات نہیں ہوں گے. اس کے بعد کمی بھی آئی ہے. لیکن ہم نے جو بھی کلپریٹ تھا، جو بھی اس وقت انوالو تھا، وہ تمام وہ گاڑیاں بھی ضبط ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کی محسوس آپ کی گاڑیاں تھیں تو وہ چھوڑ دی گئی ہیں. وہ تمام گاڑیاں بھی جو ہیں وہ امپاؤنڈ کی گئی ہیں، وہ ڈرائیورز بھی گرفتار کیے گئے، ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے ایک پروسیس ہے، جس طرح سسٹم کے تھرو چیزیں چلتی ہیں ویسے ہی چل رہی ہیں. تحسین یہاں پر ایک سوال ہے کہ آپ ظاہر سی بات ہے کراچی میں ہی پیدا ہوئی ہیں، یہیں پلی بڑی ہیں، میں بھی یہیں پیدا ہوا ہوں، یہیں پلا بڑا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے شہر کی آبادی جو ہے وہ کتنے فیصد مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس پہ جو ہے وہ محیط ہے؟ بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑی آبادی ہے. میں تو کہوں گی کہ 98%. 98% یہ میرے اپنا وہ ہے. 98% کے اوپر ظاہر سی بات ہے لوگ روزی روزگار چلانے کے لیے رائڈ بھی لیتے ہیں اور وہ ساری چیزیں. اس کے باوجود بھی جناب سیف سٹی کیمرے جن کو کرائم کو کنٹرول کرنا چاہیے، وہ آج کل عوام کو چالان پھینکے جا رہے ہیں، اور اتنے چالان پھینکے جا رہے ہیں جو کہ اگر 2-3 بار جو ہے وہ چالان نہ بھرا جائے تو اس بندے کی ایک پوری تنخواہ اس کے اندر چلی جائے گی. یہ کس کا آئیڈیا تھا؟ آئی ٹی کا مرکز بنانے کی بات علی راشد صاحب نے کی تھی، ظاہر سی بات ہے آئی ٹی منسٹر ہیں آپ کے، لیکن اس کے باوجود بھی جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے اس کے تناظر میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ زیادتی ہے. دیکھیں میں نے اس سے پہلے آپ سے یہ بات کی کہ فائنس لگے، تنقید بھی ہوئی، لیکن حادثات میں جو ہے 60-70% کمی آئی. تو مجھے نہیں لگتا علی جان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے. اگر انسان پیسوں کے ہی ڈر سے دوسرے کی جان چھوڑ دیں، سب سے پہلے تو اپنی جان سیف کر لینا. اگر جو فائنس لگ رہے ہیں ہیلمٹ نہ پہننے پہ، سپوز ہیلمٹ اس کا نہ پہننا اس کے لیے سب سے پہلے نقصان دہ ہے نا. بعد میں دوسروں کے لیے کہ وہ کسی کو ہٹ کرتا ہے، پہلے تو وہ اپنے آپ کے لیے بہت خطرہ ہے. وہ اگر ہیلمٹ پہننے سے اس کی جان بچ رہی ہے، اس پہ فائن لگ رہا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ جان سے بڑھ کر کچھ ہونا چاہیے. آپ باہر چلے جائیں، آپ بہت دور چھوڑ دیں، امریکہ کینیڈا چھوڑ دیں، آپ 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو اس پہ جو ہے فلائی کر کے دبئی چلے جائیں، کیا وہاں پہ فائنس نہیں ہیں؟ کیا لوگ اس وجہ سے ڈر کے جو ہے کرائم کمٹ کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ انفارچونیٹلی لوگوں کا شاید یہ مزاج بن گیا ہے علی کہ جب تک آپ پہ سختی نہیں ہو نا، آپ اس طرح جو ہے رولز کو فالو نہیں کیا جاتا. تو مجھے لگتا ہے کہ میں بڑا فیور پہ ہوں اس پہ کہ فائنس. ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی ابھی، ظاہر سی بات ہے جے ڈی سی کو آپ بھی فالو کرتی ہوں گی، میں بھی فالو کرتا ہوں. ظفر عباس صاحب نے وہ ویڈیو ڈالی تھی، ایک شخص اپنے آپ کو آگ لگا رہا تھا کیونکہ 50,000 پہ اس کے چالان پہنچ گئے تھے، جبکہ وہ بائک یا رائڈر تھا. وہ کہہ رہے ہیں چالان ہر بار اس بات پہ ہوا کہ میں ہیلمٹ پہنا ہوا تھا لیکن میرے پیچھے جو رائڈ بیٹھتی تھی وہ ہیلمٹ نہیں پہنتی تھی. اور سیدھی بات ہے کہ ایک دوسرے کے پہنے ہوئے ہیلمٹ سے بیماریاں الگ پھیلیں گی، معاملات الگ ہوں گے. میں نہیں پہنوں گا وہ ہیلمٹ، کوئی اور کہاں سے پہنے گا؟ یہ زیادتی نہیں ہے؟
نہیں مجھے اتنا تو 50,000 وہ کماتا نہیں ہوگا جتنا ظفر عباس صاحب کے اوپر وہ جا کے. پہلے تو بہت کم آتا ہے فائن, پھر وہ فرسٹ جو ہے وہ تو ایگزمپٹڈ بھی ہوتا ہے, اگر آپ کو پہلا چالان آ گیا چلیں پہلا ہو گیا, اگر 10 چالان جس کا کام ہی سڑک کے اوپر ہے وہ چالان ہی فیس کرے گا. دیکھیے علی, میں پھر اگین وہی کہوں گی کہ آپ اگر ان چیزوں مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی فائن ہی نہ لگے, بالکل جو جس چاہے جس طرح گھومے پھرے, بیلٹ بھی نہ لگائے. اس چالان کو جو ہے وہ ہم 1 لاکھ روپے تک لے جانا چاہتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی چیز کے اوپر 10 چیزیں مجھے بھی یاد نہیں رہتی, مجھ پہ بھی بہت چالان ہوئے, اگر خدا نہ خواستہ کسی چیز کے اوپر چالان ہو بھی جاتا ہے, وہ مڈل کلاس بندہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کہاں سے بھرے گا؟ وہ مڈل کلاس بندہ فالو رول کیوں نہیں کرتا, یہ بھی تو سوال بنتا ہے نا. کیا اس کو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہو گیا ویسے بھی زندگی بڑی, جیسے عمران خان صاحب کے سکون سے خبر میں, تو لوگ شاید اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہیں. بھائی آپ کے پیچھے پوری فیملی ہوتی ہے, پوری فیملی, آپ ایک انسان نہیں مرتا, پوری فیملی مرتی ہے علی. پورا آپ کے پیچھے پورا ایک مطلب پورا گھر آپ کا ختم ہو جاتا ہے جب آپ کو ایک انسان چلا جائے آپ کی لائف سے. تو مجھے لگتا ہے لوگوں کو سوچنا چاہیے, آپ ایک چیز کے پیچھے لگ جائے, بھائی وہ آپ کی بہتری کے لیے, ہیلمٹ پہننا آپ کی بہتری کے لیے, بیلٹ لگانا آپ کی بہتری کے لیے, اوور اسپیڈنگ نہ کرنا آپ کی بہتری کے لیے. صاحب ابھی الیکٹرک بائک کے اوپر جو ہے وہ سندھ اسمبلی پہنچے تھے, نہ اس میں نمبر پلیٹ موجود تھی, نہ ہیلمٹ موجود تھا. ایک چالان تو کم از کم ان کا بنتا تھا. چلے ہم میئر صاحب پہ کروا دیتے چالان, کروائیں سر, میں اگلے پوڈ کاسٹ کے اندر وہ چالان لے کے بیٹھوں گا, پھر کروا دیتے. لیکن میں اگین وہی کہوں گی, وہ انہی نے ایک ایگزامپل کے طور پہ وہ چلائی تھی کہ یہ چیزیں, کیونکہ ابھی چیزیں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں ہماری, ٹھیک ہے, ابھی نمبر پلیٹس وغیرہ بھی آپ کو پتہ ہے ایشو ہوئی ہیں, سب ہو رہی ہیں. تو اگر وہ روڈ پہ ایسی نکل نہیں گئے تھے, وہ ایک دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی یہ چیزیں بھی ماشاءاللہ سے ایک پروجیکشن تھی وہ. تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک پروجیکشن کو بھی تنقید کے طور پہ لے لینا, یار دس از ناٹ فیئر. ایک ایگزامپل دی جا رہی تھی عوام کو, تو ایگزامپل قانون کی پاسداری کے ساتھ مرتضیٰ نے جواب دیا تھا شاید اس کا, انہوں نے کہا تھا میں معذرت چاہتا ہوں اس بات کے اوپر کہ نہ میں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور نہ میرے بائک کے اندر. چلے معذرت کے لیے بس سے بڑی کیا بات ہوتی, تو اب یہ ڈسکس ہی نہیں ہونی چاہیے. چالان یہاں پہ ہوں گے, میرا چالان ہوگا, میں جا کے جو ہے وہ ڈی آئی جی صاحب سے معذرت کروں گا. پہلی دفعہ میں تو ایسی معذرت ہے نا, ایگزیمپٹڈ ہے, پہلا تو سمجھے وہ معذرت ہی تو ہے, معاف کروا چکا ہوں. مرتضیٰ کا پہلا تھا, بس ہو گئی نا. اب نیکسٹ کریں گے تو چالان ہو جائے گا. ڈاکیومنٹ کے اوپر تو کوئی چیز آنی چاہیے نا, کہ پھر اس کے بعد وہ بولے گی جی میئر کراچی صاحب نے جو ہے وہ, اب میئر کو بلائیں نا, نیکسٹ ٹائم آپ میئر صاحب کو بلائیے, وہ آپ کو بہتر جواب دیں گے. اسپوکس پرسن ہے, وہ بھی ترجمان سندھ حکومت ہے, 2 پوسٹ ہیں ان کے پاس. ان کا ان کے پرسنل ایکٹ کا مجھ سے سوال کریں گے تو جو بنتا نہیں ہے نا. اب میرے کسی پرسنل ایکٹ بطور میئر یا بطور ترجمان حکومت وہ سندھ اسمبلی آئے تھے, میرے گھر پہ نیاز میں تو آئے نہیں تھے, وہ ظاہر سی بات ہے وہ سندھ اسمبلی آئے تھے. لیکن وہ ایکٹ ان کا انڈیویجول تھا نا, وہ سندھ گورنمنٹ کا ایکٹ نہیں تھا. وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ایکٹ نہیں تھا, وہ ایک انڈیویجول کا ایکٹ تھا. اس تناظر میں کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے وہ مثال سیٹ کی تھی یہ بتائیں. انہیں نے دکھانا کہ دیکھیں میں میئر ہو کے بھی یہ بائک چلا, مجھے نہیں پتا مرتضیٰ کی, نہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے, اس لیے آپ مجھ سے غلط بندے سے غلط سوال کر رہے ہیں. مرتضیٰ وہاں صاحب تو ہر ایک کی ریچ میں ہے نا, آپ ان سے سوال کریں, ان سے کال کریں, ان سے بات کریں. اچھا چلے میں وہ تو ہر ایک کی بڑے ایکسیسیبل بندے ہیں ماشاءاللہ, سادہ. اچھا آپ ان سے سوال کریں, وہ بتائیں گے آپ کو. میں نے کوئی ایسی حرکت پاسٹ میں کی ہو, آپ اس کا سوال کریں مجھ سے, تو میں آئی وڈ لو ٹو آنسر. لیکن جب ہری نمبر پلیٹ آتی ہے تو ویسے بھی معاملات جو ہے وہ نہیں ہو پاتے. کیا لگتا ہے آپ کو, ہری نمبر پلیٹ کی بھی چالان ہوتے ہیں؟ سب کے ہوں گے چالان, سب کے ہوں گے. میری گاڑی پہ تو ترجمان کی بھی لگی ہوئی تھی, میرا بھی چالان ہوا. اچھا میرا کہ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہ ڈرائیور نے جا کے وہ چیزیں دیکھی, کیونکہ فرسٹ تھا تو وہ تو ایگزیمپٹڈ تھا, کیونکہ وہ میرے نمبر صحیح نظر نہیں آ رہے تھے. تو وہ اس کے اوپر آ رہی تھی ترجمان کی, تو میں نے پھر ہٹا دی. پھر میری شیشے ٹینٹڈ تھے, جیسے ہی اناؤنس ہوا تو وہ آ کے کسی نے مجھے کی ماری, میرے ایک پولیس والے نے, کہ میں نے کہا مجھے تو تھریٹ بھی ہے, میں نے ایف آئی آر بھی دکھائی کہ مجھے تو تھریٹ بھی ہے, میں ایک تو پولیٹیکل اس میں ہوں, پھر جس فرقے سے میرا تعلق ہے وہ تو ویسے ہی بہت ساری تھریٹس ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں میڈم, یہ وہ چابی مارنا شروع ہو گئے. میں پھر اسی وقت جا کے فوراً وہ ہٹائی چیزیں. تو مجھے لگتا ہے کہ سب کو ہی فالو کرنا چاہیے, رول سب کے لیے, رول سب کے لیے. آخر میں چاہوں گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب بالکل لاسٹ کے اوپر ہم لوگ آ گئے, ایم کیو ایم والے اب ظاہر سی بات ہے اگلے پوڈ کاسٹ کے اندر علی خورشیدی صاحب کا بھی ہمارا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ لائن اپ ہے, علی خورشیدی صاحب آئیں گے. کوئی ایک چیز جو علی خورشیدی صاحب میری باتیں کوٹ کریں گے ساری, میں بالکل کوٹ کروں گا جتنی ظاہر سی بات ہے, بطور بھائی سیدھی بات ہے, سیاسی رابطے رہنے چاہیے. تحسین آبدی کیا سوچتی ہیں علی خورشیدی صاحب سے جو ہے وہ کیا میسج ان کو کنوے کرنا چاہیے کہ بطور اپوزیشن لیڈر ان کو کس چیز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ انحصار کرنا چاہیے اور کس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیے مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ علی بھائی جو ہیں وہ ایک بہت بہتر انسان ہیں اور بہت پڑھے لکھے انسان ہیں. تو اگر پارٹی کوئی پالیسی دے رہی ہے ان کو کہ جی یہ کرنا ہے,
تھوڑی سی اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے, کیونکہ میں بہت پہلے سے جانتی ہوں علی بھائی کو, ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ وہ ایک اچھے بیک گراؤنڈ سے, میں بھی بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں, وہ ایک اچھے بیک گراؤنڈ سے ایک پڑھے لکھے انسان ہے, جو کہ نارملی ایم کیو ایم میں ہوتے نہیں ہیں. بالکل, نہ بیک گراؤنڈ اچھے ہوتے ہیں نہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, لیکن وہ پڑھے لکھے بھی ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے. اس کے باوجود اگر وہ پارٹی ان سے ایسی چیزیں کروا رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کیونکہ علی بھائی کی اپنی ایک فیس ویلیو ہے اور وہ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ, میری پارٹی کے لوگوں کے ساتھ, تو مجھے لگتا ہے تھوڑا اپنی عقل کا استعمال, تھوڑا جو ہے وہ ہے عقل مند, تھوڑا زیادہ استعمال کرنا چاہیے. ایم کیو ایم کے لیے کوئی میسج, کیونکہ آف دی ریکارڈ بھی یہ بات ہوئی تھی ہماری کہ جب آپ نے ایم کیو ایم چھوڑی تھی تو آپ کو بڑے میسیجز وغیرہ بھی آئے تھے, کس کے میسیجز آئے تھے اور کس قسم کے آئے تھے؟ دیکھیں مجھے جو میرے واٹس ایپ پہ آئے تھے وہ تو لیڈرشپ, ٹاپ لیڈرشپ کے ہی آئے تھے. اچھا, اور کچھ نام میں بتائیں گے ٹاپ میسج, میں نام نہیں بتاؤں گی, بلکہ ایک میسج ایک یہ تھا, بہت بڑا نام ہے, کہ بیٹا ابھی تم غصے میں ہو, جب غصہ ختم ہو تو ہمارا فون اٹھا لینا. ہاں, یہ نام ہے, جواب دیں گی؟ خالد مقبول صدیقی صاحب کا تھا. دیکھیں سب کے آئے تھے نا, جو ٹاپ جو ٹوٹل ٹاپ لیڈرشپ کے نام آئے تھے, تقریباً 5 سے 6 لوگوں اور کے. کتنے لوگوں کے نالج میں تھا کہ آپ ایم کیو ایم چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہی ہیں؟ کسی کی بھی نالج میں نہیں تھا. میرا یہ بالکل ایک ایسے بس ڈیسیشن جو ہے. نہیں, حیران تو میں بھی ہوا تھا جب آپ نے جو ہے وہ شیلا رضا صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے اور پیپلز پارٹی میں شمولیت دی. میں نے سعید بھائی کے ساتھ کی, ہاں شیلا باجی بھی تھی وہاں پہ موجود. انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں سیاست میں لے کر آئی تھی, لیکن پہلے وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, مجھے سیاست میں وہ لے کے نہیں آئی تھی. لیکن شیلا رضا صاحبہ کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے. نہیں, مجھے وہ سیاست میں لے کے نہیں آئی تھی. مجھے پیپلز پارٹی میں سعید بھائی لے کے آئے, اور سیاست میں بچپن سے میری فیملی انوالو تھی. یہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے, میں اپنی بات بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکتی ہوں. مجھے پارٹی میں جو لے کے آئے ہیں وہ سعید بھائی لے کے آئے, ان کا کردار ہے اس میں, ناصر حسین شاہ صاحب کا بہت بڑا کردار ہے اس میں, وقار مہندی بھائی کا بہت بڑا کردار ہے, اور اس سے زیادہ اس میں ادی فریال تالپور کا بہت بڑا کردار ہے, کہ جن سے میری پارٹی جوائن کرنے سے پہلے ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور میں بہت کنونسڈ ہوئی ہوں ان کی باتوں سے, کیونکہ اس پہ کوئی نفرت نہیں تھی, اس پہ کوئی تعصب کی بات نہیں تھی, اس میں صرف اس صوبے, شہر, اس ملک کے لیے کام کرنے کی بات تھی. اور مجھے وہی بات امپریس کی ہے کہ جو میں نے ڈیسیشن لی ہے. تو مجھے میرا کریڈٹ اگر جاتا ہے تو وہ میری لیڈرشپ کو جاتا ہے, اور جن کے نام بتائے ان کو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تحسین. تھینک یو. پوڈ کاسٹ آپ نے ملاحظہ کیا, اگر آپ ایسے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایم ایم نیوز کو سبسکرائب کیجیے اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے.